بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا خير مأمول وأكرم مسؤول على ما علمتنا من المناجاة المقبول من قربات عند الله وصلوات الرسول، فصل عليه ما اختلف الدبور والقبول وانشعبت الفروع من الأصول، ثم نسألك بما سنقول ومنا السؤال ومنك القبول. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأجرنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 3 مرتبہ ہم یہ دعا مانگیں، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. حق تعالی شانہ نیکی سے خوش ہوتے ہیں اور نیکی کا حکم کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، برائی سے خفا ہوتے ہیں اور برائی کی طرف راغب کرنے والوں سے خفا ہوتے ہیں، نیکی کا سبب بننے والوں سے خوش ہوتے ہیں، برائی کا سبب بننے والوں سے خفا ہوتے ہیں. اب ایک دعا ہے دال عین الف دعا، ایک دوا ہے دال واو الف دوا. اب دعا تو آدمی کر رہا ہو، دوا نہ کر رہا ہو، دعا اللہ تعالیٰ کی رضا کی کرتا ہو، کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کرتا ہو، قول اللہ تعالیٰ کی رضا کا، عمل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، تو یہ دعا تو کر رہا ہے نا. کہا جائے گا نہیں، یہ دعا بھی نہیں کر رہا، یہ اپنے ساتھ دغا کر رہا ہے، یہ غیر سنجیدہ آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی ہونے کے لیے پکارتا بھی ہے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، تعجب ہے، تعجب ہے. کتنا جرت اور کتنی اس کی دلیری اور ڈھٹائی ہے، ڈھیٹ آدمی ہے یہ، اتنی جرت کر رہا ہے حق تعالی شانوں کو خفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی ہونے کے لیے عرض کر رہا ہے، اور گویا کہہ رہا ہے کہ میں تو آپ کو ناراض کرتا رہوں گا مگر آپ مجھ سے راضی ہو جائیے. کیا ہے یہ؟ تو مدینہ منورہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، مدینہ شریفہ ہے، مدینہ منورہ ہے. ہم سب کے حبیب، ہمارے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الایمان لیأرز الی المدینۃ کما تأرز الحیۃ الی جحرها. ایمان مدینہ منورہ کی جانب اس طرح کھنچ کر آتا ہے جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف کھنچ کر آتا ہے. اس ارشاد نبوی کے معنی اور مقصود میں اس وقت ہم 3 اقوال ذکر کرتے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ زمانہ رسالت کا بیان حال ہے، جبکہ جذبہ ایمانی رکھنے والے مسلمان حضرات صحابہ کرام، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم عنہن، جوک در جوک، ذوق و شوق کے ساتھ اطراف و اکناف سے بارگاہ رسالت میں، بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا کرتے تھے اور اسلامی تعلیمات کو سیکھتے تھے. تو یہ جو ارشاد مبارک ہے زمانہ رسالت، زمانہ نبوت، حیات طیبہ کے ساتھ خاص ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ہر زمانے کا حال ہے، ہر زمانے کے ساتھ.
جس شخص میں بھی ایمانی جذبات، ایمانی ذرات موجود ہیں، وہ اللہ جل شانہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق کی وجہ سے ذوق اور شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آثار نبوی کے دیدار کے اشتیاق میں مدینہ منورہ کی طرف کھینچا چلا۔ تیسرا قول یہ ہے، یہ آخری زمانہ کا حال ہے جب ایمان ساری دنیا سے سمٹا کر مدینہ منورہ میں آ جائے گا، اور ساری بستیاں، سارے علاقے، ساری روئے زمین دولت ایمان سے خالی ہو جائے گی۔ اور اس پر وہ روایت مبارکہ ذرا دیکھیے جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الکونین، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، اسلام کی بستیوں میں سب سے آخری بستی جو قیامت کے قریب ویران ہوگی وہ مدینہ طیبہ ہوگا۔ یعنی مدینہ منورہ کی ویرانی تمام اسلامی بستیوں کی ویرانی اور بربادی کے بعد بالکل قیامت کے قریب واقع ہوگی۔ بہرحال اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ ایمان کا اصلی مرکز اور ایمان کی مستقل قیام گاہ مدینہ منورہ ہے۔ آپ نہیں فرما رہے ایمان کی، ہاں، ایمان کا اصلی مرکز اور ایمان کی مستقل قیام گاہ مدینہ منورہ ہے۔ اب چند دن، چند راتیں یہاں اس وقت اس سفر کی اللہ تعالیٰ مزید نصیب فرما رہے ہیں، مگر ہم نے قید ہمیشہ لگانی ہے اس سفر۔ یہ کبھی نہیں کہنا ہے کہ چند دن بس جا رہا ہوں، نہیں، اس سفر کا آخری دن، اس سفر، چونکہ وہ تو ہر سفر بار بار اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ اس حاضری میں، اس موقع پر، اس طواف میں اس کا اضافہ ضرور کرنا ہے۔ اس طواف کا آخری شوط ہے، اس عمرے، اس حج، اس حاضری کا یہ آخری طواف ہے، زندگی کا آخری نہیں ہے۔ جب زندگی کا آخری ہو تو وقت بھی آخری ہو، پھر مدینہ طیبہ ہو، کلمہ طیبہ ہو، ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو، آخرت کا سفر ہم سب کا جنت البقیع کے راستہ سے نصیب۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو مقبولین اہل مدینہ منورہ حیاً و میتاً بناتے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں، مستورات بھی سن رہی ہیں، مدینہ طیبہ اس لیے عرض کرتا ہوں، جو ماں باپ حرام کھلاتے ہیں، بتائیے اس کی نحوست آگے نسلوں میں جاتی ہے نہیں جاتی؟ آسان لفظوں میں وہ زہر کھلا رہے ہیں، زہر کھلا رہے ہیں۔ آسان لفظوں میں وہ آگ اپنی اولاد کے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ تو جس طرح زبان سے، منہ سے حرام لقمہ اندر جا کے آگے بھی نجاست اور گندگی کو منتقل کرتا ہے، اسی طرح آنکھ کے راستے سے حرام لقمہ، بد نظری کا حرام لقمہ، بات واضح ہے نا؟ یہ آنکھ بھی لقمے لے رہی ہے حرام، اور حرام لقمے اندر جائیں گے، آگے اولاد کی اولاد میں بدبو اور نحوست جائے گی۔ مدینہ طیبہ ہے، اس ایمان کا اصلی مرکز اور اصلی قیام گاہ ہے۔ یہاں تو سچا سچا کھرا ایمان لینا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جو ملاوٹ والا آج تک رکھا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ دکھا دیا، پہنچا دیا۔ حج کی سعادت پہ اللہ تعالیٰ نے بہرہ ور فرمایا کہ ہم ابھی پکی نیت کر لیں، ورنہ کھوٹا ایمان ساتھ ہو، موت پر پتہ چلے گا۔ کھوٹا سکہ قبول ہوتا ہے، کھوٹا عمل قبول، جب ایمان کھوٹا ہے تو باقی عمل، حج بھی کھوٹا ہے، عمرہ بھی کھوٹا ہے۔ سچا سچا مدینہ منورہ سے کھرا کھرا اصل ایمان، صاف ستھرا سا، یہ تو اس پر پوری توجہ ہونا ہے۔ بات واضح ہے؟ چنانچہ کان غلط سنتے ہیں، میوزک ہے، گانا ہے، ریکارڈنگ ہے، اور یہ خرافات ہیں، تو کان کے راستے سے حرام اندر جا رہا ہے، آنکھوں کے راستے سے حرام اندر جا رہا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ زبان پہ جھوٹ یا غلط بیانی یا دھوکہ یا کوئی چیزیں ہیں تو وہ زبان کے راستے سے یہ بھی اندر جا رہا ہے۔ وہ جو لقمہ حرام کا تو ہم نے بچایا ہے، ہمیں کیا اچھا، وہ بھی ہمیں نہیں پتہ حرام حلال کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ کتنا ایسا معاملہ ہے وہ حرام ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو خون پسینے کی کمائی ہے، ہم تو حلال کماتے ہیں،
اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، ہمارا جو نوٹ ہے پاکستان کا، باقی تو مجھے نہیں اندازہ، اس پہ لکھا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے، تو رزق حلال لکھنے سے حلال ہو جائے گا؟ دیکھیں اس طرح نہ کریں، وہ نوٹ اگر رشوت کے ذریعے ہم نے حاصل کیا وہی نوٹ ہے، سود کے ذریعے آیا ہے، لاٹری، یہ لاٹری جوا ہے، لاٹری انعام آپ کا نکل آیا ہے، لاٹری نکل، کبھی بھی کسی کو خوش ہو کے بھی نہیں کہنا، کوئی اچھی چیز کسی کے ساتھ ہوئی یہ نہیں کہنا کہ آپ کی تو لاٹری نکل، وہ لاٹری اگر سے مروجہ نہ ہو، کوئی خوشخبری ہو تو لفظ لاٹری بھی نہیں کہنا کہ آپ کی لاٹری، وہ تو جوا ہے، اور لاٹری کے ذریعے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ حرام ہے، جوا ہے۔ اب اس کو کیا پتہ ہے؟ مجھے آپ فرمائیے، نوٹ پہ حلال لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہے رزق حلال عبادت ہے، مگر وہ سود کے ذریعے، وہ رشوت کے ذریعے، وہ لاٹری کے ذریعے، وہ کسی اور راستے سے آ رہا ہے، تو حلال نہیں۔ سب کے حلال کہنے سے چیز حلال نہیں ہوگی جب تک رب نہ کہیں کہ یہ حلال۔ اسی لیے ایک احتیاطی تدبیر، اگر گاہک بھی خوش ہے، تاجر بھی خوش ہے، سودا کر رہے ہیں آپس میں، دکاندار بھی خوش ہے، گاہک بھی خوش ہے، دونوں راضی ہیں اس سودے پر کہ یوں ترتیب بن جائے، یوں ہو جائے، اتنے میں دے دو، اس ترتیب سے دے دو، تو وہ حلال نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ بھی راضی نہ ہو۔ یہ کبھی ہم نہ کہیں کہ گاہک نے اپنی مرضی سے ہی کیا ہے، ہم نے تو نہیں، اس نے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہیں ہے، وہ حلال کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام راضی نہیں، حلال کیسے ہوگا؟ کتنے تجارتیں، کتنے کاروبار، کتنی ملازمتیں، کتنے کمائی کے طریقے، واللہ عالم وہ کیا کیا طریقے ہوں گے، وہ اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں، مگر اپنے آپ کو درست سمجھنے سے تو درست نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میں آپ سے ایک طریقہ پوچھتا ہوں، بکری حلال ہے؟ فرمائیے۔ حلال بکری کو حرام طریقے سے ذبح کریں، اس کے پیٹ میں چھرا گھونپیں براہ راست، یہ زندہ بکری ہے، آپ نے کہا کہ ابھی تو سارا گوشت ہم نے نہیں استعمال کرنا، اور سلاجہ میں ہم رکھتے نہیں، پوری بکری ذبح کر کے سلاجہ میں پھر کھائیں، تو سلاجہ کا گوشت تو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، ہم تازہ کھانا چاہتے ہیں، اور تازہ کھائیں گے تو ایک بکری تو روزانہ کھا نہیں سکتے، اور کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے اپنا جانور خرید کے ہم نے گوشت کھانا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ ہم ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، محکمہ شعبہ طب والوں سے اور شعبہ حیوانات سے، تو ہمیں وہ طریقہ بتاتے ہیں، ہم روزانہ اپنی بکری کا پہلے ہم یہ دستی کاٹ لیں، وہ زندہ ہے، دستی کاٹ لیں، یہ جو آگے کی ٹانگیں ہیں دونوں، یہ کاٹ کے، اور جہاں سے ہم نے کاٹا ہے وہاں سلائی کر کے ٹانکے لگا کے، جیسے آپریشن ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر دیں، اور ہم یہ دستی استعمال کر لیں، اور دوسرے دن ہم پچھلی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ کے استعمال کر لیں، تازہ تازہ گوشت ہے، دیکھیے ٹھیک ہے، حرام ہے، حلال بکری، مگر حرام طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، حرام ہے۔ تو حلال تجارت، حلال کاروبار، حلال ملازمت دیکھنے میں رزق ہے، مگر طریقہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اور کتا حرام ہے، سور حرام ہے، اس کو حلال طریقے سے سنت کے مطابق لٹائیں، قبلہ رخ لٹائیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، ساری احتیاطی تدابیر ساتھ شامل کر کے، زمزم میں اس چھری کو بھگو کر پوری احتیاطی تدابیر عین شریعت کے مطابق اس کو ذبح کریں۔ دیکھیں وہ تو شریعت کے مطابق ذبح کیا آپ نے، تو آپ فرمائیں گے جو حرام ہے، حرام پر آپ بیسیوں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ جو کاروبار ہمارے حلال ہیں، جو طریقہ، مگر طریقہ حرام ہے، لین دین کا طریقہ، معاملات کا طریقہ، میری بات نہیں واضح ہے؟ یہاں تک بھی میں آپ سے عرض کروں، احتیاطی تدبیر، احتیاطی تدبیر، بات واضح ہے؟ اگر آپ میری دکان پہ آئے، میں تاجر ہوں، اگر آپ میری دکان پہ آئے، میں تاجر ہوں، اور آپ نے اپنی طلب، اپنی فہرست مجھے دے دی، اور آپ کا بڑا اعتماد ہے میرے اوپر،
آپ نے فہرست دے دی کہ یہ سودا مجھے چاہیے، اور میں نے اپنے بیٹے کو، اپنے ساتھ کام کرنے والے معاون کو دے دیا کہ ان کا سودا ڈالو بھائی، اور آپ نے مجھے دے دیا، اور پھر میرے ساتھ آپ بات چیت میں مصروف ہو گئے، سودا تلتے ہوئے نہیں دیکھا، گنتے ہوئے نہیں دیکھا، ڈلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بات واضح ہے؟ یا آپ آ کے بیٹھ گئے، آپ اخبار دیکھ کے اخبار پڑھنے لگ گئے، یا آپ فون پر مصروف ہو گئے، اور وہ جو گن رہا ہے، جو تل رہا ہے، جو بک رہا ہے، جو ڈل رہا ہے، جو ترتیب بن رہی ہے، وہ نہیں دیکھا آپ نے۔ اور اچھا جی ٹھیک ہے، اور ڈال دیں، اچھا ٹھیک ہے، کیسوں میں، لفافوں میں ڈال دو، اچھا بل بناؤ، اچھا دو۔ غلط بات ہے۔ آپ تلتے ہوئے خود دیکھیں، گنتے ہوئے دیکھیں، ڈلتے ہوئے دیکھیں۔ اگر نہیں دیکھا آپ نے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ سودے کی حیثیت کیا ہے شریعت میں۔ مجھے بتائیے، یہ کرونا، یہ ڈینگی ہے یا نہیں؟ اور ہم تو ابھی خوش ہیں، ہم تو خوش ہیں، ہم تو ایسا ہو گیا، اب تو گھر بیٹھے بٹھائے آپ فون کر دیں، وہ چیز آپ کے گھر پہنچ جائے گی، اور آپ ادائیگی کریں، نہ تلتے دیکھا نہ گن، یا تو پھر گھر پہنچا کر وہ آپ کو گن کر دوبارہ تول کر ترازو ساتھ لائے کہ آپ نے اتنی چیز مانگی تھی، میں لے آیا ہوں، اور یہ لیجیے، پھر تو ہے۔ یا آپ نے وکیل مقرر کیا، آپ نے خود نہیں دیکھا، مگر آپ کی طرف سے ایک صاحب مقرر ہیں جو گنتے تلتے دیکھ رہے ہیں اور ترتیب ساری واضح کر رہے ہیں، پھر ایسا بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے، اور وہ پہنچا دے گا، اور ملازم کے ہاتھ سے پیسے آپ اس کو دے دیں گے۔ میرے خیال ہے یہ بات تو کہیں نہیں ہے، میں نے ویسے چھیڑ دی یہ بات۔ نہیں ایسا اتنی بے احتیاطی کون کر سکتا ہے؟ ہم بہت احتیاطی تدابیر کے ڈنڈورے پیٹ رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ احتیاطی تدابیر کے ہم نے شور مچا رکھے ہیں اور ہم بے احتیاطیاں کریں، نہیں ہو سکتا۔ اب میرا سوال یہ ہے، کبھی کان پہ جوں رینگی، کبھی خیال آیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بات پھر دہرائیے، میرا ارادہ نہیں ہے، میری دہرائیے بات کہ گاہک بھی راضی، دکاندار بھی راضی، دونوں راضی ہیں اس سودے پر۔ اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک اللہ بھی راضی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا پتہ تو قرآن و سنت سے چلے گا، اس سے تمہاری مناسبت ہی نہیں، وہ تو رہنمائی ہم لیتے نہیں۔ رزق حلال عبادت ہے، لکھنے سے حلال ہو گیا۔ فرمائیے آٹا پسوا، دیکھیے یہ میرے موضوعات اس وقت نہیں ہے، مدینہ پاک ہے، میں کھرا مدینہ پاک ہے تو موضوع یہ چھڑ گیا کہ سچا سچا کھرا ایمان یہاں سے لے لے۔ ہمارا ایمان کھوٹا ہے، ہمارے اعمال کھوٹے ہیں، اور اگر یہاں سے بھی اگر سچا سچا سرا کھرا سودا کھرا ایمان نہ ملا تو موت پر کیا بھرے؟ پھر حج بھی کھوٹا، پھر عمرہ بھی کھوٹا ہے۔ ظاہر ایمان اگر کھرا نہیں ہے تو سب کچھ گیا ہاتھ سے۔ فرمائیے اب میرے ساتھ آپ فرمائیے، کیا طحان جو ہے، طحن چکی، طحان آٹا پیسنے والا، کیا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا گندم، اپنا مکئی، اپنا اناج دے دیا اور طحان نے اس کو طحن کیا، پیسا، اور پھر اپنی اجرت، وہ مثلا 1 من ہے، 1 من پہ وہ 5 کلو آٹا یا 1 من پہ وہ 2 کلو آٹا اس میں سے لے لیتا اپنی اجرت، اسی میں سے مطحون جو پیس رہا ہے، جو کام وہ کر رہا ہے پسائی کا، اسی میں سے لے رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ فرمائیے نہیں ہوتا ہے۔ کبھی پوچھا آپ نے کبھی پوچھا کہ یہ حلال ہے حرام ہے؟ نہ اس نے پوچھا نہ ہم نے پوچھا، اور اپنی جگہ مطمئن ہے۔ اب وہ آٹا جو ہم کھا رہے ہیں وہ پسائی کیا ہوا، وہ جو لے رہا ہے اس کے لیے لینا حرام، ہمارے لیے کھانا کیسے دینا ہے؟ معاملات میں ہمیں پتہ کچھ نہیں، اور پھر کیا ترتیب ہوتی ہے اور کیا نظام ہوتا ہے؟ مجھے فرمائیے۔ خیر یہ تو اب نہیں ہو رہا ہوگا کہ آپ نے کسی کو کچھ چیز دی، کچھ لی، آپ نے کوئی سودا دیا، آپ نے پیسے لیے، آپ نے کسی سے کوئی چیز خرید، آپ نے کچھ لی، آپ نے رقم کسی کے حوالے کی، اور آپ فرماتے ہیں آپ گن لیں، تو کہتا ہے او جی کڑی کوئی بے اعتمادی، تو اسی گنے ہی گنے۔ میرا خیال ہے یہ تو اب نہیں ہو رہا، یہ اب نہیں ہو رہا، لوگ بہت محتاط ہو،
دیکھیں اس طرح نہ کریں. احتیاطی تدابیر کا ڈنڈورا جو آپ 3 سال سے پیٹ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بہت احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں. اتنی بڑی بے احتیاطی نہیں کر سکتے آپ. ہو رہی تسی گڑیا اسی گڑے ہی گڑے. اب شریعت مطہرہ کا مزاج کیا ہے، شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے اور ہم اپنی طبیعت کے مطابق کیا کر رہے ہیں. شریعت اس کا اجازت نہیں دیتی. باپ بیٹا بھی معاملہ کریں تو بہت اپنے سامنے گننا، اس لیے حکم ہے. آپ نے کہا کہ 1 کلو مجھے تمر دے دیں، 1 کلو کھجور دے دیں، مجھے 1 کلو فلاں چیز دے دیں، اور انہوں نے وہ پیکٹ میں تول کے رکھی ہوئی تھی اٹھا کے دے دی. یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یا تو آپ تلوائیے کہ 1 کلو ہے، نہیں تو آپ پھر پیکٹ کی بات کیجئے، کلو کی نہ کیجئے. پھر وہ بھی یہ کہے کہ یہ پیکٹ ہے، یہ پیکٹ ہم 10 ریال کا دیتے ہیں. اگر کلو ہے تو پھر تلوائیے، ان آنکھوں سے تلوائیے، نہیں تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ ہے اصل اللہ کی قسم احتیاطی تدابیر. یہ ہے احتیاطی تدابیر. یہ ہے ہر معاملے کو یوں صاف رکھنا، اور اس کا تصور بھی نہیں. یا تو ہمارا کوئی معاون، ملازم، ہمارا عزیز وہ ساتھ ہوتا، ہم کہتے بھی آپ تو یہاں رکو، اب اپنے سامنے، یہ وکیل ہو آپ میرے، اپنے سامنے ترتیب بنا لینا، میں جا رہا ہوں. پھر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو کتنا بڑا کرونا ہے، ڈینگی ہے، کتنا بڑا خسرہ ہے. اچھا یہ وہ خسرہ ہے جو خسرہ دنیا والآخرہ، یہ وہ خسرہ ہے جو خسرہ دنیا والآخرہ. میرے محبوب، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں. مجھے فرمائیے مدینہ طیبہ اصل ہمارا مرکز ایمانی ہے، اور ایمان کی اصل قیام گاہ یہی ہے. ایمان اصل یہی ہے، یہی سے ملے گا، یہی ہے ایمان، اور یہیں سے لینا ہے اور اپنے معاملات کو درست کرنا ہے. میرے ساتھ فرمائیے میرے محبوب، میرے حبیب، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد کہ ایمان مدینہ منورہ کی جانب اس طرح کھنچ کر سمٹ کر آئے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف جاتا ہے. تو اس سے ہم نے کیا 3 اقوال ہم نے ذکر کیے. پہلا تو یہ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ساتھ، خاص اسی وقت کے ساتھ کہ دائیں بائیں سے کھچے کھچے ایمان والے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں دیدار کو اور اس پاک نسبت کو حاصل کرنے کے لیے کشاں کشاں مدینہ منورہ پہنچتے تھے. یا یہ ہر زمانے کے ساتھ، ہر زمانے میں ایسا ہی ہے. ہر زمانے میں جن میں ایمان ہے، جن میں اپنے نبی علیہ السلام کا پیار ہے، کھچے کھچے اطراف عالم سے مدینہ پاک آئیں گے. یا آخری زمانے کے ساتھ ہے جب ایمان ساری دنیا سے سمٹا کر مدینہ منورہ ہی میں آ جائے گا، اور ساری بستیاں دولت ایمان سے خالی ہو جائیں گی. یہ اس وقت کی بات ہے. چنانچہ وہ حدیث پاک میں نے پہلے ذکر کی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سید الکونین، سرور کونین، سید الکائنات، سرور کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بستیوں میں سب سے آخری بستی جو قیامت کے قریب ویران ہوگی وہ مدینہ طیبہ ہوگا. یعنی مدینہ منورہ کی ویرانی تمام اسلامی آبادیوں، ملکوں، بستیوں کی ویرانی اور بربادی کے بعد بالکل قیامت کے قریب ہوگی، آخر میں ہوگی. تو کیا پتہ چلا ہمیں کہ ایمان کا اصلی مرکز فرمائیے اور ایمان کی مستقل قیام گاہ مدینہ منورہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طابہ ہے، مدینہ نبویہ ہے، مدینہ شریفہ ہے. آج ہم نے کچھ باتوں کا عزم کرنا ہے. ایک تو کبھی صرف مدینہ نہیں کہنا، ساتھ منورہ، طیبہ، نبویہ ضرور کہنا ہے. صرف یہ نہیں کہنا مدینہ جا رہا ہوں، مدینہ ہوتا ہوں، مدینہ سے آ رہا ہوں. نہیں، مدینہ شریفہ، مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ، مدینہ نبویہ، مدینہ منورہ. ایسے ہی مکہ معظمہ، مکہ مکرمہ، مکہ شریفہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں فرصت ہے، اللہ پاک نے کرم فرمایا، حج کی سعادت نصیب ہوئی. وہ جمعہ کا حج فضیلت والا، شان والا، 70 گنا زیادہ شان اور عظمت والا حج اللہ پاک نے نصیب فرمایا. حاضری یہاں کی نصیب ہوگی مدینہ طیبہ کی. تو یہاں جو موقع ہے پھر اب واپس وہاں جا کے نہیں ملتا. تو اپنے معاملات
رب کے حقوق، سب کے حقوق، اپنی ہر چیز اس کو واضح کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو نمازیں ہماری رہ گئیں، قضا ہو گئیں، مستورات بھی چونکہ سن رہی ہیں، ان کی تلافی، ان کی ادائیگی کی واضح ترتیب بنانی ہے انشاءاللہ۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوگا نماز پڑھی ہم نے مگر وضو ہی ٹھیک نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ اس طرح تو وضو بھی نہیں ہوتا، اور ایسے تو طہارت بھی نہیں ہوتی، ایسے تو پاکی حاصل ہی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور ہم کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے، غفلت میں تھے، تو حساب کر کے واضح کر کے اس کی تلافی کی اور معافی کی ترتیب، جو نمازیں ہیں وہ تو ادا کرنی پڑیں گی حساب کر کے انشاءاللہ۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے پڑھی لیکن اہتمام نہیں تھا، 5 فرض نمازوں کے بجائے 2 نمازیں، کبھی 3 پڑھ لیں، اور حضر میں پڑھتے تھے، سفر میں پھر غفلت ہو جاتی تھی، واللہ عالم ملا جلا سلسلہ تھا، تو پھر بھی حساب کر کے اپنا معاملہ رب سے بھی صاف رکھنا، اسی طرح سب کے ساتھ بھی معاملہ صاف رکھنا ہے، قرض ہے، کسی کا لین دین ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہمارا کوئی شراکت تھی، کوئی سلسلہ تھا اور ہم نے کوئی چیز دبا لی، کوئی دبدبا کر لیا، کوئی اس طرح، اور اسی طرح کبھی ہم نے کسی کے جیب سے کوئی چیز نکالی، ہم نے کہا دیکھ لیا تو کہیں گے مذاق کر رہا تھا، نہ دیکھا تو غلط، اور اسی طرح کبھی ہم نے مجبور کیا، چائے پلائیں، آئیں کھانا کھلائیں، یہ غلط ہے، طیب نفس کے بغیر غلط ہے، اور نہیں جی آج تو کھانا ہے، نہ آج نہیں چھوڑنا ہے، آج کھانا ہے، آج نکالو اس کو، حرام ہے۔ کسی مسلمان کی کوئی چیز اس کی دلی خوشی کے بغیر لینا حرام ہے۔ اب وہ شرمندہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں خاموش رہوں تو شرمندگی ہے، کھلاؤں تو میرے اندر سے، میں نے جو ابھی تنخواہ ملی ہے، میرے تو قرض ہیں، میرے تو گھر کے مسائل ہیں، میں تو پریشان ہوں، یہ تنخواہ بھی پوری نہیں ہے، میرے معاملات اتنے ہیں، مگر کہتے ہیں نہیں، منہ میٹھا کراؤ، کڈو پیسے، غلط، شرمندہ کرنا، اور بیچارہ شرمندگی سے بچنے کے لیے کھلا رہا ہے، حرام۔